ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک اہل بیتک یا نبی اللہ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ اس ٹاپک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہے، جس کا عنوان ہے مومن کے حقوق۔ فرمایا گیا وان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للمومن علی المومن ستۃ الخصال یعودہ اذا مرض ویشہدہ اذا مات ویجیبہ اذا دعاہ ویسلم علیہ اذا لقیتہ ویشامتہ اذا آتس ویصنعہ لہ اذا غاب ویشہدہ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ یوں روایت کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ 6 حقوق کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب ایک مومن بیمار ہوتا ہے تو دوسرا اس کے لیے عیادت کے لیے جاتا ہے، جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کی جنازے میں شریک ہوتا ہے، اور جب وہ اسے دعوت کے لیے بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے، اور جب وہ اسے ملے تو اسے سلام کرتا ہے، اور جب اسے چھینک آئے تو اسے اس کی چھینک کا جواب دیتا ہے۔ اور چھٹا یہ ہے، جب مسلمان موجود ہو یا ایک مسلمان غیر موجود ہو، اس کی خیر خواہی کی جائے، یعنی اس کے پیٹھ پیچھے بھی خیر خواہی کی جائے اور اس کے سامنے بھی اس کی خیر خواہی کی جائے۔ تو یہ خصال مومن کے اندر موجود ہو تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک مومن کی مثال ہے۔ مومن وہ ہے جو دوسروں کے درد دکھ کو اپنا درد دکھ سمجھتا ہے، اپنے تکلیفات کو بھلا کر وہ دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اور اسی طرح احادیث میں مسلمانوں کے لیے باہمی حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عیادت مریض کی بیمار پرسی کے لیے جانا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو ایک بیمار کے لیے اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب تک وہ نہیں لوٹتا شام تک اس کی مغفرت کے لیے ایک فرشتہ اس کی راہ میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، اور وہ اہل جنت کے راہ پر ہوتا ہے، اور جب تک وہ شام تک گھر میں واپس نہیں لوٹتا تو وہ فرشتہ اس کی راہ میں بیٹھ کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اور اس طرح صحیح مسلم ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ گھر واپس نہ آئے اس وقت تک وہ اہل جنت کی راہ پر ہوتا ہے۔ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو بلا کر فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، جب میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے کیوں نہیں آیا؟ تو وہ شخص کہے گا، یا اللہ تو گناہوں یعنی مرض سے پاک ہے،
تو بیمار بھی نہیں ہوتا، تو اس سے بھی پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، جب میرا بندہ بیمار ہوتا ہے اور تو جب اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہاں مجھے پاتا۔ اس طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کی عیادت کے لیے جائے، اس کی مرض کی، جب وہ اس کا پتہ کرے کہ فلاں شخص مجھے نہیں ملا، شاید وہ بیماری میں مبتلا تو نہیں، اسے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اس طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ اس طرح یہود، انصار، مشرکین اور منافقین جو تھے وہ بھی عیادت کو جایا کرتے تھے۔ ایک عظیم امتی ہونے کے ناطے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کے مطابق ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ عیادت مریض کے ثمرات بھی بہت سارے ہیں۔ اگر ان کی عیادت کی جائے اور اس سے جذبہ محبت کا پیدا ہوتا ہے، غم کی ساری بانٹی جا سکتی ہے، اور غریب جو مریض ہوتا ہے اس کی تعاون کرنے میں بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان میں، اور اخوت اور محبت میں بھی ہم آہنگی آتی ہے۔ اس طرح دوسرے نمبر پر ہے جنازے میں شرکت۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کہ مسلمان فوت ہو جائے تو دوسرے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اس کی تجہیز، تکفین اور جنازے میں شرکت کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی اور نماز اور دفن کے تک برابر تک شریک رہا تو اس کو کیرات سونے کی خرچ کرنے کا اجر عظیم ملے گا، اور ایک قرات احد کے پہاڑ کے برابر ہے۔ اس نے صرف نماز جنازہ میں شرکت کی اور دفن سے پہلے لوٹ آیا تو اس کو ایک قرات اجر ملے گا۔ اس تمثیل کا مقصد اجر ثواب کی زیادتی ہے۔ اور جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جنازے میں شرکت کی اور 3 مرتبہ جنازے کو کندھا دیا تو اس نے اپنا حق ادا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمان بھائی کی دعوت سے یعنی قبولیت۔ یہ تیسرے نمبر پر ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ دعوت قبول کرنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور جس سے مسلمان کے ایک دوسرے کے دل میں الفت ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں، اور قدورتیں اور نفرتیں دور ہوتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاتے ہیں، خوشگوار معاشرتی تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور سنت کے مطابق وہ ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے عند الطلب، یعنی عند الملاقات کے ساتھ، یعنی جب ایک مومن دوسرے مومن بھائی کو ملتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو سلام کرے، اور وہ ناراض بھائیوں میں سے اللہ کے نزدیک اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو یعنی 3 دن تک ترک کر دینا بول چال تو یہ مسلمان پر حرام ہے، اور اس طرح 3 دن کے بعد جب دونوں کا آمنا سامنا ہو تو وہ جو پہل کرتا ہے سلام کرنے میں تو سب سے زیادہ وہی محسن ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ اسے اجر عظیم زیادہ ملے گا کیونکہ اس نے سلام کرنے میں پہل کی، اور اس طرح وہ گناہ گار ہونے سے بچ جائے گا۔ سلام سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور آہنگی پیدا ہوتی ہے، اور جس طرح ایک دوسرے کو مصافحہ کرنے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ تھا چوتھی عادت انسان میں ہمارے مسلمان بھائیوں میں ہونی چاہیے. مومن تو وہ ہے جو وہی ارشاد فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن تو وہ ہے جو ایک شخص کے جسم میں درد ہو تو وہ دوسرا مسلمان سارے جسم کو یعنی تکلیف محسوس کرے. اور وہی دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مسلمان مومن بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو. اور اس طرح آگے بھی ارشاد فرمایا کہ جو خود کھاتے ہو اس طرح دوسرے مسلمان بھائی کو بھی کھلاؤ. سبحان اللہ. اور سلام کے فوائد بھی. سلام کہنے سے تکبر غرور ختم ہوتا ہے اور عاجزی انکساری جیسے انحراف پیدا ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام میں پہل کرنا تکبر سے پاک ہونے کا نتیجہ ہے اور سلام سے باہمی محبت بڑھتی ہے. اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرنے لگو تو تمہارے دلوں میں باہمی محبت پیدا ہو اور نفرتیں دور ہوں. آپس میں سلام پھیلاؤ. برکت کا باعث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا بیٹے جب تو گھر میں داخل ہو تو یہ کہہ کر داخل ہو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ سلام تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے باعث رحمت ہے. تشمیت کا جواب دینا یہ ہے 5ویں نمبر پر. اور جب کسی شخص کو چھینک آئے مسلمان بھائی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے. اس میں قریب بیٹھنے والے کو چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہے. بعض اوقات چھینک بیماریوں سے نجات کا باعث بنتی ہے اور اسی لیے چھینک آنے والے پر الحمدللہ کہنا لازمی ہے. لیکن بعض اوقات یہ کام بھی ہوتا ہے کہ چھینک 4-5 مرتبہ آ جاتی ہے جس سے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ مرض وغیرہ آنے کا یا نزلہ زکام کا خدشہ ہوتا ہے. اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ 3 بار چھینک آنے سے یہ نزلہ زکام کی علامت ہوتی ہے. پھر الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے. اور اس طرح مسلمان کی موجودگی اور غیر موجودگی میں بھی اس کی خیر خواہی کرنا چاہیے. اور یہ ہے 6 نمبر پر. اور جس طرح مسلمانوں کے ساتھ اخلاص اور ان کی خیر خواہی ہی دین کا نام ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے فرائض کے ساتھ اس کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں. جس طرح ارشاد فرمایا ہے حضرت جریر بن عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر 3 چیزیں بیعت کی گئی. نماز ادا کرو, زکوٰۃ دو, ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا. قرآن تعلیمات کی روح سے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس طرح ارشاد فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ اور تفرقے میں نہ پڑو اور یہی رشتہ مطہرہ رشتہ ہے. مسلمان بھائی بھائی کا ہونا اور تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے. رشتے کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے حقیقی بھائیوں پر اپنے دینی بھائیوں کو ترجیح دیتے ہوئے اہل ایمان کی موجودگی اور غیر موجودگی میں بھی اس کی خیر خواہی کرنا چاہیے. اور حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اہل ایمان کو رحم و محبت اور مہربانی میں ایسا دیکھے گا جیسا جسم اگر ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارے درد میں جسم جو ہے تکلیف میں ہو جاتا ہے. اس طرح پیارے آقا کی احادیث مبارکہ پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.